بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ اول کے حوالے سے دوسری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں شہید ثانی کے حالات زندگی پر بحث ہوگی۔ شہید ثانی کا نام زین الدین بن نور الدین علی بن احمد عاملی جبعی ہے اور وہ 10ویں صدی کے مشہور شیعہ علماء و فقہاء میں سے ہیں۔ انہوں نے شیعہ و اہل سنت علماء سے کسب فیض کیا اور دونوں گروہوں کے علماء سے سندیں حاصل کیں۔ شہید ثانی 5 اسلامی مذاہب کی تدریس کرتے اور سب کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ شہید ثانی کی ولادت 13 شوال سنہ 911 ہجری کو لبنان کے شیعہ علاقے جبل عامل کے نواحی گاؤں جبہ میں ہوئی۔ شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد شیعہ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے۔ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے عنوان سے مشہور ہوا۔ شہید کے والد گرامی شیخ نور الدین علی اپنے زمانے کے علماء میں سے تھے۔ ان کے فرزند ابو منصور جمال الدین حسن صاحب معالم بھی اصولی مجتہد تھے۔ ان کے نواسے سید محمد علی عاملی صاحب مدارک مشہور محقق ہیں۔ شیخ علی اور شیخ زین الدین جو صاحب معالم کے فرزند تھے اور علماء میں سے تھے، شہید ثانی کے پوتے ہیں۔ عراق کا مشہور علمی خاندان جسے صدر بھی کہا جاتا ہے، ان میں سید حسن صدر ہیں، جن کی کتاب تأسیس الشیعہ لعلوم الاسلامیہ مشہور ہے اور علامہ نقن کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام موسیٰ صدر، علامہ شہید محمد باقر صدر اور ان کی بہن بنت الہدیٰ بھی شہید ثانی کی اولاد اور نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ شہید ثانی نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی زوجہ ان کے استاد محقق کرکی کی بیٹی تھی۔ علامہ شہید ثانی نے کیسے تعلیم اور تربیت حاصل کی؟ 9 سال کی عمر میں انہوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا اور اس کے بعد اپنے والد گرامی سے عربی گرامر اور فقہ کی تعلیم میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے کتاب مختصر الشرائع اور شہید اول کی کتاب اللمعۃ الدمشقیہ پڑھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد جبل عامل کے گاؤں بعیس کی طرف سفر کیا اور محقق کرکی جو شہید کے خالو تھے، ان سے 8 سال تک استفادہ کیا۔ ان سے کتاب شرائع الاسلام اور علامہ ہلی کی کتابیں ارشاد الاذہان اور قواعد الاحکام پڑھی۔ بعث کے بعد شہید نے کرک نوح کا رخ کیا اور وہاں کتاب المحجۃ البیضاء کے مؤلف سید جعفر کرکی کے پاس قواعد ابن بیسم بحرانی، اصول فقہ میں کتاب تہذیب اور سید جعفر کی اپنی کتاب العمدۃ الجلیلہ فی الاصول الفقہیہ اور کتاب الکافیہ فی النحو وغیرہ پڑھی اور وہاں پر 17 ماہ قیام کے بعد 934 میں اپنے وطن واپس آ گئے اور 937 تک وہیں پر مشغول رہے۔ اس کے بعد شہید ثانی نے دمشق کا سفر کیا اور وہاں شیخ محمد مکی سے علم طب، ہیئت اور فلسفہ اشراق سہروردی جیسے موضوعات پڑھے اور شیخ احمد جابر الشاطبیہ سے علم قرأت اور نافع، ابن کثیر، ابو عمرو اور عاصم کی قرأت کے موضوع پر کتابیں پڑھی۔
938 میں واپس آ گئے اور اسی سال ان کے استاد شمس الدین اور شیخ علی کی وفات ہوئی۔ آپ نے 941 تک وہیں اپنے علاقے میں قیام کیا۔ سنہ 942 کے شروع میں دمشق واپس ہوئے۔ اس سفر میں شہید نے شمس الدین طولون دمشقی حنفی کے پاس صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے کچھ حصے پڑھے اور ان سے نقل روایت کا اجازہ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد شہید نے 942 میں مصر کی طرف سفر کیا اور عربی علوم، اصول فقہ، معانی، بیان، عروض، منطق اور تفسیر قرآن وغیرہ علوم حاصل کیے۔ وہاں کے 16 علماء سے استفادہ کیا۔ شہید نے 943 کے شوال میں مصر میں 18 ماہ قیام کے بعد حجاز کا سفر کیا اور حج اور عمرہ تمتع انجام دیا اور 14 صفر 944 میں اپنے وطن واپس آ گئے۔ شہید نے 33 برس کی عمر میں سنہ 944 میں اجازہ اجتہاد حاصل کیا اور ان کا اجتہاد سنہ 948 میں سب کے لیے آشکار ہو چکا تھا۔ 17 ربیع الثانی 946 میں شہید نے اطباعت عالیات کی زیارت کے لیے عراق سفر کیا اور اسی سال 15 شعبان کو اپنے وطن واپس آ گئے۔ سنہ 948 میں انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور شیخ شمس الدین مقدسی سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے کچھ حصے پڑھے اور ان سے روایت کا اجازہ بھی لیا اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے اور 951 کے آخر تک اپنے وطن میں ہی علمی کاموں میں مشغول رہے۔ اس کے بعد شہید ثانی نے روم شرقی کے سفر کا ارادہ کیا۔ 12 ذی الحجہ 951 کو اس کے لیے روانہ ہوئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ انہوں نے دمشق میں گزارا۔ 16 محرم 952 میں وہ حلب پہنچے اور 7 صفر تک وہیں قیام کیا اور اس کے بعد توقات اور اماسیہ سے ہوتے ہوئے 17 ربیع الاول 952 کو قسطنطنیہ پہنچے۔ انہوں نے 3.5 مہینے وہاں قیام کیا۔ شہید نے اس سفر میں اپنا رسالہ جو 10 علوم پر مشتمل تھا قاضی عسکر محمد بن قاضی زادہ رومی کے پاس بھجوایا اور ان سے ملاقات اور علمی مباحثہ کرنے کے بعد قاضی رومی نے انہیں تجویز دی کہ اپنی پسند کے کسی بھی مدرسہ میں تدریس کریں۔ شہید ثانی نے استخارہ کرنے کے بعد بعل مکہ کے مدرسہ نوریہ کو تدریس کے لیے منتخب کیا اور مذکور قاضی کی طرف سے اس مدرسے کا انتظام بھی انہیں سونپ دیا گیا تھا۔ شہید ثانی نے شعبان 952 میں دوسرا سفر عراق کی طرف کیا۔ 4 شوال کو سامرہ پہنچے، 8 شوال کو کاظمین میں وارد ہوئے، 15 شوال کو کربلا پہنچے، پھر وہاں سے حلہ، کوفہ اور نجف گئے۔ آئمہ کی زیارت کے بعد 15 صفر سنہ 953 کو لبنان واپس ہوئے اور بعلبک میں سکونت کے بعد اپنی علمی شہرت کے سائے میں علمی مرجعیت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اس شہر میں جامع تدریس کا آغاز کیا۔ وہ علمی لحاظ سے مذاہب خمسہ جعفری، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب کی فقہوں سے پوری طرح آگاہ تھے، ان پر عبور کامل رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ 5 مذاہب کے مطابق شاگردوں کی تربیت کرتے۔ در حقیقت ان کا درس فقہ مقارن اور تقابلی عقائد پر مشتمل ہوتا تھا۔ عام لوگ بھی اپنے مذاہب کے مطابق اپنے استفتاءات کا جواب ان سے وصول کرتے۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن آ گئے اور 955 تک وہی تدریس اور تالیف میں مشغول رہے۔ علامہ شہید ثانی نے علم اور اجتہاد میں بلند مرتبہ حاصل کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دور کے بلند پایا اساتذہ سے استفادہ کیا۔ ان میں شیعہ اساتذہ بھی شامل تھے اور اہل سنت اساتذہ بھی تھے۔ شیعہ اساتذہ میں ان کے والد گرامی علی بن احمد آملی، محقق کرکی، شیخ محمد بن مکی جو کہ اپنے دور کے حکیم اور فیلسوف تھے، سید حسن بن جعفر کرکی، شمس الدین دمشقی، شیخ احمد بن جابر اور شیخ احمد بن شیخ شمس الدین آملی شامل ہیں۔
اہل سنت اساتذہ میں شیخ شمس الدین بن طولون دمشقی، شیخ محی الدین غزی، شیخ شمس الدین مقدسی، شیخ شہاب الدین رملی، ملا حسین جرجانی، ملا اسر آبادی، ملا محمد علی جیلانی، شہاب الدین حنبلی، شیخ ابو الحسن بکری، زین الدین مالکی، شیخ ناصر الدین مالکی، شیخ ناصر الدین طبلاوی، شیخ شمس الدین نحاس، شیخ عبد الحمید سمہودی، شیخ شمس الدین فرزی، شیخ شہاب الدین، شیخ شہاب الدین بلقینی، شیخ شمس الدین بیروتی شامل ہیں۔ شہید ثانی نے علمی مراتب حاصل کرنے کے بعد اور بلند پایا تحقیقات کے بعد اپنے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ ان میں مشہور شہید کے داماد نور الدین عاملی، سید علی حسینی جزینی، شیخ نہائی کے والد گرامی حسین بن عبد الصمد عاملی، علی بن زہرہ جبعی، سید نور الدین کرکی، بہاؤالدین محمد بن علی عودی جزینی، شیخ محی الدین عاملی، سید عز الدین، شیخ تاج الدین جزیری شامل ہیں۔ شہید ثانی کی علمی آراء اور نظریات کو جاننے کے لیے اس دور میں سب سے بہترین منبع ان کی تالیفات ہیں۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے اعیان الشیعہ میں شہید ثانی کی 89 تالیفات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے تمام کتابوں اور رسالوں کو 29 جلدی مجموعہ موسوعۃ الشہید ثانی میں شائع کیا گیا ہے۔ ان کی بعض کتابوں کے نام یہ ہیں: روض الجنان فی شرح ارشاد الاذہان، علامہ ہلی کی کتاب کی شرح ہے، 2 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے، تقریباً نماز کے احکام تک ہے۔ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام، شرائع الاسلام کی شرح ہے، پہلے 2 حجری جلدوں میں تھی، اب 16 جلدوں میں جدید تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ الفوائد العملیہ فی شرح النفلیہ، المقاصد العلیہ فی شرح الالفیہ، یہ مختصر علمی کتابیں ہیں فقہ کے موضوع پر۔ الروضۃ البہیہ فی شرح اللمعۃ الدمشقیہ، یہی کتاب ہے جس پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ یہ پرانے دور میں 2 حجری جلدوں میں شائع ہوئی اور اب یہ مختلف اداروں کی طرف سے تحقیق کے ساتھ شائع ہوتی ہے۔ نجف سے کلانتر کے حاشیے کے ساتھ 10 جلدوں میں شائع ہوئی اور مجمع الفکر الاسلامی نے تحقیق کے ساتھ اسے 4 ضخیم جلدوں میں شائع کیا ہے اور تفصیلی فہرستوں کو بھی انہوں نے ایک مفصل جلد میں شائع کیا ہے۔ مناسک الحج الکبیر و مناسک الحج الصغیر، حج کے احکام کے بارے میں 2 کتابیں ہیں۔ رسالہ فی شرح البسم اللہ، حقائق الایمان، اور رسالہ فی الادعیہ۔ ان کی کتابوں میں سے غنیۃ القاصدین فی اصطلاحات المحدثین، علم حدیث اور درایا کے بارے میں ہے۔ کشف الریبہ عن احکام الغیبہ، غیبت اور کسی کی برائی بیان کرنے کے بارے میں جو احکام ہیں ان کے بارے میں مستقل کتاب ہے۔ تمہید القواعد الاصولیہ لتفریع الاحکام الشرعیہ، چونکہ شہید ثانی ایک اصولی مجتہد تھے تو انہوں نے اپنی اصولی تحقیقات کو اس کتاب میں تحقیق اور استدلال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ رسالہ فی آداب الجمعہ اور مسکن الفؤاد عند فقد الاحبۃ والاولاد، شہید کی زندگی میں ان کے بہت سے رشتہ دار اور ان کی اولاد وفات پا گئی تو انہوں نے یہ کتاب قرآن اور احادیث کی روشنی میں تالیف کی۔ البدایہ فی علم درایا اور اس کی شرح النہایہ شہید ثانی کی مشہور کتابیں ہیں جو علم درایا میں بہترین منبع سمجھی جاتی ہیں۔ منظومۃ فی النحو و شرحھا، شہید ثانی نے علم نحو میں نظم کی صورت میں کتاب لکھی اور اس کی شرح بھی کی۔ کتاب فی الاحادیث، مشیخہ شیخ حسن بن محبوب سے 1000 روایات کو جمع کیا گیا۔ منیت المرید فی آداب المفید والمستفید میں
شہید ثانی نے علم تعلیم کے موضوع پر استاد اور شاگرد کے آداب کو ذکر کیا ہے اور مشہور کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو کے شائع ہو چکی ہے۔ شہید کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مشہور روایت یہ ہے کہ کسی نے سلطان سلیمان کے وزیر اعظم رستم پاشا کے پاس جا کر کہا کہ شیخ زین الدین اجتہاد کا دعوے دار ہے اور بہت سے شیعہ علماء ان کے پاس آتے ہیں اور امامیہ کتابیں ان کے پاس پڑھتے ہیں اور ان کے اس کام کا مقصد شیعہ مذہب کی ترویج اور تبلیغ ہے۔ اس لیے رستم پاشا نے بعض لوگوں کو آپ کی گرفتاری پر مامور کیا، جبکہ اس وقت آپ مکہ میں تھے۔ یوں آپ کو مکہ میں گرفتار کر کے استنبول لے گئے اور سرکاری گماشتوں نے انہیں سلطان کے پاس لے جانے کی بجائے خود سرانہ طور پر ان کا سر تن سے جدا کیا اور آپ کا جسم 3 دن تک دفن کیے بغیر رکھا اور بعد ازاں سمندر میں پھینک دیا۔ آپ کی تاریخ شہادت 5 ربیع الاول سنہ 965 ذکر کی گئی ہے۔ شہید ثانی نے شہادت سے پہلے خواب دیکھا تھا جسے شیخ بہائی کے والد گرامی شیخ حسین بن عبد الصمد حارثی نے نقل کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں شہید ثانی کے پاس پہنچا اور آپ کو اپنے آپ میں گم پایا۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے، برادر، میرا خیال ہے کہ میں دوسرا شہید ہوں گا، کیونکہ خواب میں سید مرتضیٰ علم الہدا کو دیکھا ہے۔ انہوں نے ایک مجلس کا اہتمام کیا تھا جس میں شیعہ علماء اور دانشور شریک تھے۔ جب میں مجلس میں پہنچا تو سید مرتضیٰ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور مجھے تبریک پیش کی اور حکم دیا کہ میں شہید اول کے پاس بیٹھ جاؤں۔ ہم نے مختصر طور پر شہید ثانی کے بارے میں جو گزارشات پیش کی ہیں، امید ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کے علمی نظریات کو جاننے کے لیے مفید واقع ہوں گی۔ جو لوگ شہید ثانی کی شخصیت کے حوالے سے تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ مآخذ کو اور ریفرنس بکس کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ آقا بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں ان کی کتابوں کی تفصیل ہے۔ علامہ سید محسن امین عاملی کی اعیان الشیعہ میں ان کی شخصیت کے حوالے سے تفصیل ہے۔ علامہ زرکلی کی الاعلام، علامہ مصطفیٰ تفرشی کی نقد الرجال، علامہ حور عاملی کی عمل العامل اور علی دوانی کی مفاخر اسلام میں بھی ان کی شخصیت کے حوالے سے تفصیل لکھی گئی ہے۔ نیز علامہ سید نور اللہ شوستری کی کتاب مجالس المومنین جو 400 سال پہلے لاہور میں لکھی گئی، اس کا ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے۔ اس میں بھی شہید کے بارے میں تفصیل ہے۔ محققین حوزہ علمیہ قم نے شیعہ علماء کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گلشن ابرار بہترین انداز میں لکھی ہے۔ علامہ اخلاق حسین شیرازی صاحب کی گفتار اخلاق میں شہید ثانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ابو الفضل شکوری نے زندگی نامہ خود نوشت شہید ثانی کو شائع کیا ہے۔ علامہ صادق حسن کی کتاب تاریخ علماء شیعہ بھی جامع کتاب ہے، اور شہید ثانی کی جو کتابیں تحقیق کے ساتھ شائع ہو رہی ہے جیسے یہی شرح الامہ اور منیت المرید، ان کے مقدموں میں بھی شہید ثانی کی علمی حالات زندگی کو تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے۔